ایک صاحب نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب خوارج کا نعرہ بھی یہی تھا کہ لا حکم الا اللہ. اصل میں آیت صحیح نہیں لکھی انہوں نے. ان الحکم الا للہ یہ نعرہ انہوں نے لگایا تھا، لیکن یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ تو وہ کیوں خارج اسلام قرار دیے گئے. بھائی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ خوارج تو نمازیں بھی پڑھتے تھے، تو کیا نمازیں پڑھنے کی وجہ سے وہ خارج اسلام ہو گئے؟ تو وہ تو بہت سے کام دینی کرتے تھے اور صحیح باتیں کرتے تھے. ایک غلطی ان سے ہوئی ہے. وہ غلطی کیا تھی کہ انہوں نے یہ طے کر دیا کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ کافر ہے. جس نے گناہ کبیرہ کیا وہ کافر ہو گیا. اب اگر کافر ہے تو وہ واجب القتل ہو گیا، مرتد ہے، اور اس کی جو بھی بلانگنگز ہیں اس کا مال بھی حلال ہو گیا، مباح ہو گیا، اور اس کو قتل کر دینا، اس کا خون بھی، اس کی جان بھی مباح ہو گئی. یہ ہے وہ مغالطہ اور گمراہی جس کی وجہ سے کہ وہ اسلام سے خارج ہوئے. ورنہ ان الحکم الا للہ کا کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ تو قرآن مجید کا دعویٰ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے. اسی طریقے سے اب آپ سوچئے کہ اس وقت جو ہمارے ہاں کا گمراہ ترین جو طبقہ ہے، ویسے وہ تو اپنے مسلمان ہونے کے مدعی ہیں، لیکن امت کا فیصلہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے. آخر جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں اس میں. اب اس کی وجہ سے تو تکفیر نہیں کر رہے ہیں. ان کی تکفیر تو ان کی اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی درجے میں نبوت کو جاری مانا ہے. ختم نبوت میں جو انہوں نے جو رکھنا ڈالا ہے اس کی وجہ سے کافر ہیں، نہ یہ کہ کسی اور وجہ سے ہم ان کو کافر قرار دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں ہم آپ اس کو چھوڑ دیں گے. یہ تو کام اصل میں میری بات مجملاً سمجھنے کی ہے کہ ان کے تکفیر کی وجہ کیا ہے؟ ختم نبوت کو ختم کر دینا. اور ان کی تکفیر کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر قرار دے کر، اور پھر یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھے، حضرت علی کو کافر کہا، حضرت معاویہ کو کافر کہا، حضرت عمرو بن العاص کو کافر کہا. تو وہ ان کی اور بھی بہت زیادہ زیادتیاں ہیں، لیکن جو سب سے بڑی گمراہی ہے وہ یہ تھی فکری سطح پر کہ جو شخص ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا وہ کافر ہو گیا. یہ ہے اصل سبب.